تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ نے اپنے فضل سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، عبادتوں میں وقت گزارا، اعتکاف میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول فرمائے۔ آخری وقت چل رہا ہے، اللہ سے رمضان کی عبادتیں قبول کرائیں۔ عبادت کر کے خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ عبادت کر کے رونا ہے، اللہ سے قبول کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ جن لوگوں نے غفلت میں گزار دیا، وہ لوگ ابھی بھی موقع ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کے ساتھ شرمندے ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ، تو نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، ہم نے ناقدری کی، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ آئندہ سال اگر تو زندگی دے تو 100% روزے رکھیں گے۔ ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور عید کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اب الحمدللہ عید تو قریب آ رہی ہے۔ ہر طرف سے ایک سوال ہے کہ عید کیسا؟ میں ہمارے شہر تروپتی اور اس کے اطراف رہنے والے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کا خیال اپنے دل دماغ سے نکال دیں۔ یہ طے کر لیں کہ ہم کو اس سال لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا نہیں کرنا ہے۔ جب عید کی نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ شریعت کے اندر اللہ پاک نے بدل رکھا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا ہے، وضو کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگر پانی پر قدرت کی، اس کو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، اگر وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، تو کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرے۔ نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتا، پیر میں تکلیف ہے یا پیر میں شدید زخم ہے، کیا کرے؟ فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ شریعت مطہرہ کے اندر بدل ہے، جب بدل رکھا ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، عید کا بھی اللہ نے بدل رکھا ہے۔ جن قریوں میں، دیہاتوں اور جنگلوں میں عید کے تعلق سے جن قریے، دیہاتوں اور جنگلوں میں جمعے کی نماز جائز نہیں ہے یا جمعے کی نماز نہیں ہوتی، ایسے قریے والوں کے لیے، دیہات اور جنگل والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چاشت کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے عید کے دن۔ انشاءاللہ جو لوگ عید کی نماز پڑھیں گے ان کو جو ثواب ملے گا، اس پر چاشت کی نماز پڑھنے پر اللہ وہ عید کی تمام برکتیں عطا کریں گے۔ جن جگہوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، ہمارے شہر تروپتی اور اسی طرح اس کے قریب بستیوں کے اندر، ان کے لیے اس سال عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ جو 5 آدمی مسجد میں پاس کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، وہی احباب مسجد میں اول وقت میں عید کی نماز ادا کریں گے۔ باقی احباب ان کا بدل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں۔ گھروں میں کیسے ادا کریں گے؟ میں اس کی ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب عید کا دن آ جائے، نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں۔ اللہ نے آپ کو جو کپڑے عطا فرمایا، اسی میں سے بہتر اور سفید کپڑا پہن لیجئے، اور عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اپنے طرف سے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی طرف سے اپنا فطرہ ادا کر دیں۔ مجلس العلماء تروپتی کی جانب سے
اس سال 70 روپیہ صدقہ فطر طے کیا گیا ہے، لہذا آپ تمام عید کی نماز سے پہلے اپنا فطر ادا کر دیں، اور عید کی نماز سے پہلے اڑوس پڑوس میں چند لوگوں کو سنا دیں کہ بھائی ہمارے گھر میں عید کی نماز ہوگی، ایک 5-6 آدمیوں کو جمع کر لیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ جب جمع ہو جائیں تو عید کی نماز ادا کریں۔ نماز کیسے ادا کریں گے؟ پہلے نماز، بعد میں خطبہ۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نیت اس طرح کریں کہ عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے رخ میرا قبلے کی طرف۔ امام یہاں تک نیت کرے گا، مقتدی ایک جملے کا اضافہ کریں گے تابع اس امام کے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، پھر ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورت پڑھیں، رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورت پڑھیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں پھر چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ 2 سجدے، التحیات، درود، دعائے معصورہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ کی عید کی نماز ہو گئی۔ اب خطبہ پڑھنا کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بھی ایک اونچی جگہ رکھ لیجئے، کچھ پتھر رکھ کر کے اس پر کپڑا ڈال دیجئے، یا کرسی رکھ لیجئے، یا کوئی بھی اونچی جگہ بنا لیجئے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں، پہلے آپ تکبیر پڑھیں جیسا ہمارے علاقوں میں عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بیٹھ جائیں، آپ کا پہلا خطبہ ہو گیا۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سوم کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ التحیات کے بعد آپ جو درود پڑھتے ہیں اس درود شریف کو آپ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ دعا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ اور کوئی دعا آپ کو آتی ہے تو اس دعا کو پڑھیے۔ اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بیٹھ جائیے، آپ کے دونوں خطبے ہو گئے۔ اب آپ دعا کیجئے، خوب مانگیے، رمضان بھر عبادتیں کرنے کا انعام، محنت کرنے کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ سے خوب اپنے لیے، محلے والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعا کیجیے۔ اللہ کہتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں دوں گا۔ لینے کا وقت ہے، خوب دعا کیجیے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ آپ کی عید کی نماز پوری ہو گئی۔ اللہ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ کو میں عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اب آپ مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے۔ معانقہ کرنے میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، جن عورتوں سے ہمارا پردہ نہیں ہے، جن عورتوں سے
ہمارا شریعت میں پردہ نہیں ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی جن سے ہمارا پردہ نہیں ہے ان سے آپ عید مبارک پیش کر کے مصافحہ کریں۔ صرف اپنی بیوی سے عید کے موقع پر معانقہ کر سکتا ہے، اور جن عورتوں سے ہمارا شریعت کے اندر پردہ ہے صرف ان کو سلام کریں اور عید مبارک کہیں، ان کو مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ عید کے دن خوشی کے نام پر کوئی گناہ نہ کریں۔ اللہ کے لیے میرے دوستو، عید کے دن خوشی کے نام پر کوئی حرام کاری نہ کریں۔ ہمارے بہت سے لوگ عید کے دن شراب پینے میں، سنیما تھیٹروں میں جانے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اب تو سنیما تھیٹر بند ہیں۔ کوئی گناہ نہ کریں، اللہ کے لیے گھومنے پھرنے کی فضا نہ بنائیں۔ آپ جس گھر میں اب تک جیسا رہ رہے ہیں، جس محلے میں جیسا آپ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہیں۔ عید کے نام پر سیر و تفریح نہ کریں، گھومنے پھرنے کے نام پر کوئی بے احتیاطی نہ کریں۔ اگر احتیاطی تدابیر میں کوئی فرق آیا پھر کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ عید ہمارے لیے بجائے خوشیوں کے اس بیماری کے پھیلنے کا اگر ذریعہ بن گئی یا ہمارے اوپر اور کوئی الزام لگ گیا تو پھر اب ہم میرے دوستوں برداشت کے قابل نہیں ہے۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں۔ اور اسی طریقے سے آخر میں ایک گزارش یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ عید کے دن صدقہ خیرات خوب کریں، اللہ کے غریب بندوں کو کھلائیں پلائیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ اگر بریانی بناتے ہیں اور وہ چکن کی یا مٹن کی ہے تو اپنے پڑوس میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں آپ اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شریک فرمائیں۔ اگر وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک فرمائیں، ان کو بھی کھلائیں پلائیں۔ اللہ آپ تمام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔